معزز سامعین، یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم ترین آیت جس کی بہت بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اسی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست فرمایا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو دوستو، آج ہم آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ اس آیت الکرسی سے اپنے مسائل، مشکلات کا حل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کا آغاز ہم ایک دوست کی کارگزاری سے کرتے ہیں کہ وہ دوست کہنے لگے، اپنی کارگزاری سنانے لگے کہ میرے ایک کلاس فیلو جو کہ پولیس میں ہے، اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا، جو کہ میں آج تک روزانہ 3 سے 10 مرتبہ لازمی پڑھتا ہوں۔ اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے جو چیز رکاوٹ ہوگی وہ صرف موت ہے، یعنی جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ وہ کہنے لگے، یہ میرا یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ میں نے آیت الکرسی سے بہت کچھ پایا ہے۔ جن حضرات کو معلوم نہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام بہتر ثابت ہوگا۔ باقی آج کل کی دنیا میں ہر انسان کے پاس وسیع علم ہے۔ میری زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آیا، میں نے صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، میری مشکل ایسے دور ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ اگر رات کو سفر کیا، راستے میں چور، ڈکیت، کتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف دیکھ بھی لیں۔ اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر پر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ نہ آگ لگے گی، نہ چوری ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی اور نقصان ہو۔ اور میری پولیس والوں اور راہگیر اور آرمی والوں سے خصوصی گزارش ہے کہ خطرہ کے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کو کچھ بھی نہ ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر آپ پر دشمن حملہ کر بھی دے اور اس کا وار خطا جائے گا، اثر نہ ہوگا، یہ میرے ذاتی تجربے میں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، نماز کے لیے گاڑی روکنی ہے یا کسی اور حاجت کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے بسوں کے ڈرائیور حضرات بس نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے، تو آپ گاڑی والے کو نہ کہیں بلکہ گاڑی خود رکے گی۔ آپ صرف آیت الکرسی 4 سے 5 مرتبہ پڑھ کر گاڑی والے پر دم کر دیں، گاڑی کسی نہ کسی وجہ سے فوراً روک دی جائے گی۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پیشاب وغیرہ یا جو بھی حاجت ہو وہ پوری کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کو بخار ہے، درد ہے، کسی موذی چیز نے کاٹ لیا، منہ کا کوئی بھی مرض ہو، آپ پورے یقین سے آیت الکرسی پڑھا کریں اور پھونک مار دیں، ٹھیک ہو جائے گا، آرام آ جائے گا۔ اور وضو کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے 70 درجات بلند ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ بولا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت حاجت مند ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ دوبارہ آئے گا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا، سو میں چوکنا رہا۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ پھر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت مند اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے آج اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیری تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اس کے بدلے ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مکمل آیت الکرسی آخر تک پڑھ لیا کرو۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی بھی شیطان وغیرہ تمہارے قریب تک نہ آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر جاؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بھلائی کے سیکھنے کے ہر درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوئی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوستو، آیت الکرسی بہت عظیم ترین آیت ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہم ویڈیو کی طوالت کے باعث ویڈیو کو مختصر رکھتے ہوئے چند ایک فوائد آپ کے سامنے عرض کیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ فوائد سن کر بھی آیت الکرسی کی عظمت، فضیلت، برکت کے بارے میں ضرور پتہ چل گیا ہوگا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی آیت الکرسی کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس وغیرہ پر ضرور شیئر کریں۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔